الحمدللہ ایام ازا کے ان آخری ایام میں ہمیں یہ سعادت میسر ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذکی باقری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مسلسل 7 مجالس کو خطاب کریں گے۔ یہ ایک رسمی تعارف ہے ورنہ ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ خدا نے الحمدللہ بڑی قبولیت اور مقبولیت عطا کی ہے۔ میری کبھی اس سے قبل کی ملاقات نہیں تھی، لیکن اسی ہفتے منڈے کے دن ایک میری مختصر سی ملاقات اور اسی ملاقات کے نقوش آج کی اس مجلس میں تعارف کا سبب بنے گے، کیونکہ ہر ذاکر، ہر عالم، ہر خطیب نمائندہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام اپنی تقاریر سے اور اپنے خطبات سے اس مشن کو ہم تک پہنچاتا ہے جو مشن اہل بیت ہے اور جو ولایت اہل بیت کی دولت نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔ کیونکہ یزید نے کربلا کو مقتل بنایا تھا، حسین نے کربلا کو مکتب بنا دیا۔ یزید نے کربلا کو رزم بنایا تھا، حسین نے کربلا کو بزم بنایا۔ اور یہی ہمارے علماء کی کوشش ہوتی ہے۔ میری ملاقات ہوئی تو یہ جملہ جو میرے دل پر نقش کر گیا ولایت کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ جس کے پاس ولایت نہیں ہے اس کے پاس نہ منطق ہے نہ منزل ہے۔ جس کے پاس نہ ولایت ہو تو اس کے پاس نہ منطق ہے نہ منزل ہے۔ دوسری چیز، یہ سب کے سب سفیر ازا ہیں۔ ہم اپنے ساتھ ہم اپنا وطن لے کے آئے ہیں ازا کی صورت میں، لیکن کئی مرتبہ ہمارے یہاں روایتی اور دیرینہ مجالس کا سلسلہ ہمارے وطن میں ہوتا ہے، لوگ اپنا وطن چھوڑ کے آتے ہیں، وہ مجلسوں کے سلسلے بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض گھروں میں وہ روایت باقی رہتی ہے اور بچے اس ذمہ داری اور مسئولیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ بحیثیت عالم تقاضا یہ تھا کہ عالمی تبلیغ کی جائے، بحیثیت بیٹے کی یہ ذمہ داری تھی کہ گھر کے اندر جو مسلسل مجلس کا سلسلہ ہے اسے بھی باقی رکھا جائے۔ کینیڈا کے لیے جب نکلنے لگے تو والد نے کہا کہ میں اس شرط کے ساتھ تمہیں اجازت دے رہا ہوں جانے کی کہ ہر سال 13 اور 14 جمادی الاول کی جو مجلس ہوتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت جو مولانا کے گھر پہ ہوا کرتی تھی، کا ان مجالس کا اہتمام کرتے رہو گے، اور الحمدللہ کیا لیاقت اور کیا سعادت میسر ہے کہ اس وعدے کو وہ آج تک نبھا رہے ہیں اور فرش ازا خود بچھاتے ہیں۔ تیسری چیز میں نے بات جب مکتب کی ہے تو عزیزوں، قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت 125 ہے جہاں قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ہماری بھی خطابت کی تاریخ جو نظم سے شروع ہوئی نثر تک گئی، اور نثر کے بعد مقتضائے زمانہ کے اعتبار سے نفوس کی تربیت بھی، نسلوں کا تزکیہ بھی، آنے والے چیلنجز کا سامنا بھی، کیونکہ معصوم نے فرمایا العالم بزمانے لا یحجم علیہ اللوابغ، جو زمانے سے باخبر ہوتا ہے زمانے کے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ لہذا ان چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی چیلنجز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خطابت کی نہج کے اندر کچھ نئی جہتیں دریافت کی، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے اندر خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ قال اللہ مقاموں نے
اسی طرح کی تبلیغی مجالس، مؤثر مجالس کا سلسلہ شروع کیا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آج ہم مسلسل 7 مجالس جن سے سننے جا رہے ہیں، عالم باعمل بھی ہے، خطیب مؤثر بھی ہے، اور آج کے زمانے کے چیلنجز کو سمجھتا بھی ہے. پھر میں نے جو حکمت اور موعظہ حسنہ کی بات کی ہے تو اس حوالے سے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندگی کرنے والے لوگ جو تھے وہاں ایک موقع پر مولانا کا جانا ہوا، کیونکہ اب تک ولایت کی بات تھی. کیونکہ ضبط، صبر، حکمت یہ وہ وسیلے ہیں اور وہ آلات ہیں مبلغ کے کہ جس سے میدان تبلیغ فتح کیا جاتا ہے. تو مولانا گئے تو ابتدائی گفتگو میں ہی سامنے جو لوگ تھے انہوں نے قرآن کی اس سورہ کی تلاوت کی جسے سورہ کافرون کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا الکافرون. آپ سوچ لیں کہ لوگوں کے کیا تیور تھے. طبیعت کھول جائے گی آدمی. لیکن 15 منٹ کی جو گفتگو تھی اس گفتگو کے بعد لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس 15 منٹ میں ہم نے اتنی آیتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اس لیے کہ اطاعت کے موضوع پر سورہ نساء کی آیت 59 پڑھ دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورہ نساء کی 80ویں آیت پڑھ دی، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ آل عمران کی آیت 31 پڑھ دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ احزاب کی 21ویں آیت پڑھ دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر سورہ قلم کی وہ آیتیں پڑھ دی جو مسلسل 8 سے 14ویں ہیں کہ فلا تطع المکذبین، مکذبین جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو. ہم مازن مشائن بنمیم جو کہ غیبتیں کیا کرتے ہیں اور مسخرہ کیا کرتے ہیں ان کی نہ کرو اطاعت. جو حلاف مہین جو بات بات کے اوپر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو. کافر کہنے والا بغلیں جھانک رہا تھا. عزیزو یہی صداقت ہے کہ وہ منہ یعنی سر چڑھ کے بولتی ہے. اور آج الحمدللہ ہمارے درمیان مولانا ذکی باقری صاحب موجود ہیں. میرا پہلے سے صرف اور صرف غائبانہ تعارف تھا لیکن ایک مختصر سے نشست اور جس کا لب لباب آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ جب ہمارے درمیان مولانا موجود ہیں تو ان کے وجود کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. کہ یاد رکھیں علم دوست قوم اور علم کی قدردانی کرنے والی قوم جو ہے وہ ہمیشہ علم کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھتی ہے، استوار رکھتی ہے. اور مجالس اعضاء اسی کی ایک کوشش کا نام ہے. مل کر آپ صلوات پڑھیں اور مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید ذکی باقری صاحب کا استقبال کریں. ڈاکٹر سید جعفر عباس زیدی، شہید سید علی ظفر، رضوان عباس، حبیب حسن زیدی. فاتحہ. I request all of you please recite Fatiha for exclusively the Shuhada of Qaeda and still not been buried, and may Allah give them the space with the Shuhada of Karbala, inshallah. وفوض أمري إلى الله إن الله
بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقاظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحل فيها في الزمن الأول أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. چلیے دل کی گہرائیوں سے پکاریے، سوائے اس کے کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. روزانہ گھر اجڑ رہے ہیں، روزانہ مانگیں ہماری، روزانہ گودیاں ہماری ماؤں کی. اب دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں ہم ٹارگیٹڈ ہیں، اور اس وقت ایک تو اتحاد کی ضرورت ہے، دوسرے اس منزل تک حاصل کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہماری آہیں قیام تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ اس کو پکاریے جو ہمارے رگوں میں خون دینے والا ہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھی محمد علیہ. جو باتیں بتائی گئی ہیں میں اس سے پہلے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، سب سے پہلے میں ابتدا اس کے نام سے جس نے ہمیں قتم عدم سے عالم وجود میں لایا، پہلے تو انسانی معاشرے میں لایا. اگر جماعت بنا دیتا، انانیمیٹ آبجیکٹ بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ انسان بنایا، حیوانوں میں نہیں لایا، انسانی معاشرے میں لایا. انسانوں میں بھی اس گھرانے میں آنکھیں کھولی جہاں علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ہمارے پاس کی بس کی بات نہیں تھی، یہ عطا پروردگار ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ دروازہ ملا ہے. اب اس کی معرفت کی ضرورت ہے
اور اس معرفت میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے. خدا سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت کی محبت کی معرفت ہمارے رگوں میں حاصل ہو جائے. اس کے بعد مولانا کے یہ جملے میں جب آپ فرما رہے تھے میں تعریف کا قائل ہی نہیں ہوں. میں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ ڈونٹ پریز یور سیلف. میں جب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں تو میں مولا کا وہ دعائے کمیل کا ٹکڑا میرے سامنے آتا ہے. کم من تنائن جمیل لست اہلا لہو نشرتا. پروردگارا کتنی اچھی اچھی تعریفیں لوگوں کی زبانی تو نے جاری کر دی. اگر ایک عالم خطیب اتنا سمجھ جائے واہ واہ یہ نہیں کر رہا ہے خدا کروا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور میں ذرا ٹائمنگ کا بہت سینسٹیو ہوں. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 7:30 to 8:30 تو میں آئی ول بی آؤٹ 8:30. مجھے بٹھائیں گے 8:15 بجے تو میں 8:30 کو اتر جاؤں گا. اگر آپ بٹھائیں گے 7:30 کو تو میں 8:30 تک پڑھوں گا. اگر آپ 7 بجے بٹھائیں گے پھر 8:30 تو اب آپ کے پر ہے. صلوات پڑھیے محمد I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. The subject offhand we have is a very important subject. I have already recited about 12 majalis in Mahfil Murtaza in Karachi. The book has been published, the CDs are there, online majalis are there, and it has detailed insight about how to bring up the children. Today in my preface, let me say a few words. Getting married is not wajib. Very, very important. An-nikah min sunnati. It is a very, very highly recommendation is there. Yes, if you don't do, you are not amongst us. Recommendation is there. It is not wajib. It becomes wajib if we have a fear of doing haram. So majority of do, that's why it is very close to wajib. Getting married is wajib, not wajib. Having children also not wajib. You have a choice. You can stop after marriage, not 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 10 years. Maybe some people say we don't want. Although recommendation is there. But it is having children is not wajib. But once you have it, upbringing is wajib. It is a very dangerous situation. We need to understand clearly. The responsibility on our neck is much more greater than what we think. So, and also the tarbiyat of awlad, upbringing of children, never starts after the birth. It starts from before the birth. Mawla Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib. The one who could see in the dark, utter darkness of Laylatul Harir in Battle of Siffin, 70 generations down the road, and he is consulting his own brother Aqil. Oh my brother, I want to get married with a woman who can produce me a brave son to help my Hussein. Question, Mawla Ali, Saluni. And Mawla Ali, the one who in his utter dark night, he sees 70. You know Malik Esther says, 1, Ali, I am Ali. 1, 2, 3, 4, 5. 999, he says only 1. I'm less. Imam Ali reaches to him, do tajdeed bayat, repay the allegiance. From where did you think this way? You are wrong, Malik. You cut asunder whoever came in front of you. But I have seen 70 generations. If there was one moment, I left him alone. So Ali is the one. Allah.
So now question is, why Imam Ali is consulting Aqil? You know, Aqil was famous in Arabs' genealogy. This we call it ilmun nasab. Arabs, during that time, jahalat is completely different. Jahiliyat is completely different. They were very knowledgeable people. They had the genes of the horses. Even genes, they have the knowledge of genes of dogs. That was the history of Arabs. And amongst them, genealogy expert was Hazrat Aqil. So Imam Ali is respecting the consultation firm of Aqil. Imam Ali knows who is in the Arab family best for him. But because Aqil is well known, he is consulting, or in indirect, Imam is saying, today I am asking fatwa from Aqil, who is in this part a mujtahid. So style of taqlid also Imam alayhi salatu wasalam is teaching. So that is the lesson all of us have to learn. Marriage is not, honey, I love you. That's it. There is a chemical. I don't know what chemical it is. Islam says there is no such chemical. That chemical goes off. Only one chemical stays forever. That is Iman. If Iman is strong, that Iman never dies off in the life. That's why first and foremost requirement in getting married, not istikhara. Maulana istikhara dekhe. Don't see istikhara please in nikahs, in marriages. Allah has given you eyes. I always give a kind of, it is not a joke, but it is reality. Where to be born, we don't have choice. Where we're going to go, we don't know. From where the rizq is coming, we don't know. Only one choice we have, to whom we should get married. That's also we are losing. Why? Allah has given this reality to you. You have this complete system. You choose. So Allah says, first and foremost is Iman. Once you look for Iman, then you don't need to look for anything else. Iman is there, there is a haya is there. Iman is there, commitment is there. Iman is there, knowledge is there. Iman is there, akhlaq is there. If Iman is minus, nothing is there. That's why Imam Hussain in his dua of Arafah, Malladhi fakadaka ma wajada, Malladhi wajadaka ma fakada. Oh Allah, the one who loses you what he has. Imam Hussain, minus Allah is equal to everything minus, plus Allah is equal to everything plus. Salawat padi Muhammad. आज इंग्लिश के लिए पार्ट बस है, सिर्फ ज़रा टेस्टिंग उसके बाद कल से इंशाल्लाह बात होगी. तो हम दोस्ती तो हो गई ना अभी तक इंशाल्लाह. तो टेंशन डेवलप मत कीजिए, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए. और मेरे से मैं बात करता हूँ ज़्यादा, मुझे ना ऑरेटरी आती है, ना मैं खतीब हूँ, ना आलिम हूँ. सिंपल पर्सन हूँ. कोशिश करता हूँ दीन बोलूँ. जब तक दीन बोलता रहूँगा आपको मज़ा आएगा. जब मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा. ये सिस्टम, इसीलिए खुदा ने भी कहा कि वमा यंतकु अनिल, ये बोलता ही नहीं. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. ये अपनी तरफ से बोलता नहीं. सूरह लुक़मान, हम लोग लुक़मान के साथ एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? हकीम. लुक़मान हकीम. कहाँ से? कुरान ही से है. हमने लुक़मान को हिकमत अता की. आया पैगंबर थे, हमारे पास कुरान से साबित नहीं होता, हिकमत साबित होती है, इसका विजडम साबित होता है. मैं आपसे सवाल करता हूँ, पैगंबर नहीं थे लेकिन उनके नाम का सूरा खुदा ने रखा. तरबियत के उसूल बताए, अगर किसी में अच्छाई चीज देखो
اس کو اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو، اس کو وہ مقام دو جو اس کا حقدار ہے۔ خدا نے ان کو حق دیا ہو۔ لقمان 10 یا 11 انسٹرکشن دیتے ہیں، یہ سورہ لقمان 31 چیپٹر آف دی قرآن۔ پہلی ریکویسٹ ہے ہم تمام سے، تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان سماعت کے ذریعے سے بہت سیکھتا ہے۔ جتنی میں ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیے 95% چیزیں اس کا تعلق سماعت سے ہے۔ سماعت یعنی پاور آف ہیئرنگ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیں قرآن، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہارے ماں کی شکموں سے تمہیں نکالا۔ کس عالم میں نکالا؟ You didn't know nothing، تم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ٹولس آف نالج دیے تھے۔ کیا ہے ٹولس آف نالج؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کہے کے لیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خدا نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور قلب دیا۔ قلب یہ ہے انالائزنگ ٹول، پاور آف ریزننگ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو دو طرح کے بچے ہیں، ایک وہ بچہ ہے اسے کچھ معلوم نہیں تھا، ایک وہ بچہ ہے کہ ماں کہہ رہی ہے اس سے پوچھو۔ یہ دونوں قرآن ہے، میری بات معلوم ہے، دو بچے ملتے ہیں، ایک وہ لینے کے لیے آتا ہے، ایک وہ ہے جو دینے کے لیے آتا ہے۔ تو اہل بیت کو کہیں قیاس مت کیجئے، اہل بیت پہ اور لا یقاس بین احد، مولا عامل فرماتے ہیں کبھی قیاس بھی نہ کرو کہ ہم کون ہیں، اس منزل پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم کہاں ہیں۔ تو کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ہم سوچے نہیں، کبھی ہم سوچے کہ کہاں ہیں اہل بیت، نو، کبھی یہ مثال جب دیتے ہیں تو یہ نہ لے جائیے کہ اس مثال کو کہیں اور پر لے چلے جائیں، تو کوشش یہ کریں کہ ان کی ذوات کو اسی مقام پر رہنے دیں جس مقام کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یا علی تجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، تو اگر مولا یہ ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جانتا ہی نہیں تو مولائی کہاں سے بن گیا بھائی؟ جب کہیں جانتا ہی نہیں علی کو تو مولائی کہاں سے ہو گئے؟ تو یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور اللہ کے، تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو دو طرح کے بچے، ایک لینے کے لیے آتے ہیں قرآن، دوسرے مریم میں کہتی ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھو ان سے پوچھو، مجھ سے نہیں معلوم۔ تو اشارت الیہ، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، 19واں سورہ، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ نہیں کہتے کہ بچے میں قوت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچے میں یہ پاور نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں۔ we feel shy to talk to the baby۔ وہی سلسلہ پوری تاریخ میں آیا ہے، ہمیشہ جب بھی علم کا مسئلہ آیا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پہلا اصول ہے سماعت، سماعت کہتے ہیں پاور آف ہیئرنگ۔ بچے کے لیے سائنس آج کی دنیا کہتی ہے کہ the senses, first sense which starts working after the heart beat is سماعت۔ قرآن میں جب بھی خدا کی صفت آئی ہے، سماعت پہلے آئی ہے، بصارت بعد میں آئی ہے۔ پورا قرآن میں التزام ہے، ایک دکا موقع پر ہو سکتے ہیں، میجورٹی آف دا ٹائم سمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ سمیع بنایا، بصیر بنایا، تو خدا کا صفت بھی سمیع ہے، اس کے بعد بصیر ہے، پہلے سمیع ہے۔ اور آج سائنس کہہ رہی ہے اس لیے سمیع ہے کہ پورے حواس خمسہ میں پہلی چیز جو کام کرتی ہے وہ سماعت ہے۔ اب تربیت کے اصول میں کیا ہو گیا؟ تو بچے کو بچہ نہ سمجھے،
اسی لیے قرآن نے یہ حکم دیا بھی جو مولانا نے آیت پڑھی تھی وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ You give good tidings to my silvers, my slaves, my servants. کس کیوں بھائی؟ Those who listen carefully. کبھی مولا نے دیا ہے یونیورسل لا دیا مولا نے، کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. That is wrong. دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کیا کی کیفیت میں آ جائے گی تو پھر پتا چل جائے گا کہ کچھ بھی ہو لیکن اچھا ہے تو لے لو. اس یہاں کے کہا الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اينما وجدها. Wisdom has loosened by the believers. Wherever you find you can take it. آپ کی چیز ہے آپ لے لیجیے. تو سماعت بہت اہم ہے. تو پہلی خود گزارش روزانہ سرکار کی حدیث ہے. میں مسلسل 5 سال سے جہاں دنیا بھر جا رہا ہوں یہ حدیث کو بھی میں سڈنی میں بھی، اس سے پہلے اربعین کے عشرے میں، ہیوسٹن میں آئی پی ایف میں بھی مسلسل اس حدیث کو دہراتا رہا ہوں. عام لوگ سنتے رہے. سرکار نے فرمایا یاتی علی الناس زمانہ. There are prophecies of the prophet. ہم لوگ ابھی تک اپنے دین پر اعتماد نہیں لائے ہیں. ناسٹرڈامس کے کہنے پر سب کو یقین ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مولانا 35% اس کے پورے صحیح ہو گئے. ارے بھی آپ کا مولا تو 100% ہے. سب بات پڑھیے محمد والے محمد 100% جو بتایا جا رہا ہے صحیح ہے. سرکار فرماتے یاتی علی الناس زمانہ. Very soon the time shall come. بہت جلدی زمانہ آنے والا. کیسا زمانہ؟ قد التبست الفتن. فتنے چاروں طرف گھر جائیں. کاللیل المظلم. اٹر ڈارکنیس جس کو کہتے ہیں اماوس کی رات. ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یعنی ایک ہاتھ کو دیکھنا چاہیں دوسرا نظر نہیں آتا. ایسا ہونے والا ہے. ہماری مجلسیں ہیں مونولاگ. پیغمبروں کے دروس، اماموں کے دروس مونولاگ نہیں تھے، ڈائلاگ تھے. توجہ کا طالب ہوں، بہت ہی اہم. اس لیے کہ جب کبھی سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے تھے سرکار یہاں سمجھ میں نہیں آیا ذرا بول کے آگے بڑھیے. مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ذرا سمجھا کے آگے بڑھیے. ٹھیک ہے بھی ہماری تہذیب نہیں ہوتی، ہم انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہمارا سلیقہ ایسا نہیں ہے. مجلس کے بعد تو بھی پوچھ لیجئے کس قرآن کی آیت ہے، کس حدیث ہے، کہاں سے آپ نے. اگر ایسی جرتیں ہو جائیں تو پھر ایرے غیر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جل فرجہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مغرب تک پڑھوں گا. مغرب نماز عشاء کی ہوگی، اس کے بعد ماتم ہوگا انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جملہ سن لیجئے، نماز بھی مجلس حسین ہے. نماز بھی مجلس حسین ہے. حسین بھی اللہ، مجلس بھی اللہ کی نماز ہے. ان دونوں کو کبھی ٹکرائیے نہیں. تضاد کا ٹکراؤ ہوتا ہے، حق کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. ظلمتوں کا نور کا ٹکراؤ ہوتا ہے، نور سے نور کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. خدا سے گزارش ہے، شعراء سے گزارش ہے، کبھی ایسے اشعار نہ نکالیے جس سے نتیجہ یہ نکلے کہ ایک چیز بلند ہے ایک چیز غلط ہے. نہیں، حسین یعنی نماز، نماز یعنی حسین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہت اچھی طرح سے. تو برادران عزیز، ہماری مجلسیں ہو گئی کیا مونولاگ، ڈائلاگ نہیں ہے. سرکار کے زمانے میں آئمہ معصومین نیچے سے لوگ پوچھتے تھے سمجھ میں نہیں آیا بتائیے. اس بزم میں جس میں سرکار ہی بتا رہے تھے کہ ویری سون what is going to happen، یہ پروفیسیز بتا رہے تھے کہ اندھیرے چھا جائیں گے. مولا اس بزم میں تھے، کھڑے ہو گئے مولا. سرکار اگر ایسا زمانہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارے بھائی نور والے ہی نور دکھاتے ہیں.
कितना मजमा था, किसी में दम नहीं था, क्या पूछे? सवाल करना भी ढंग चाहिए ना भाई। मौला ने पूछा कि अगर ऐसा ज़माना आए तो क्या करना चाहिए? सरकार ने फरमाया अलैकुम बिल कुरान, अगर ऐसा ज़माना आ जाए तो कुरान की रोशनी जगा दो। मैं कुरान कह रहा हूँ मगर किसी को असर नहीं आ रहा। जिस तरह से फजीलत अली पे झूमना है, फजीलत कुरान पे झूमना। क्यों? इसलिए कि दोनों कभी जुदा नहीं होता। यानी अली की तारीफ कुरान है, कुरान की तारीफ अली है, ये दोनों कभी जुदा नहीं होते। मैं आपको दूसरी दलील पेश करता हूँ। देखिए, अमीर शाम हज को आया है, घोड़े पे बैठा हुआ तवाफ खाने काबा कर रहा है, और इब्न अब्बास बैठे हुए खाने काबा के पहलू में कुरान पढ़ रहा है। सामने आके खड़े होता है, इब्न अब्बास, ऑर्डिनेंस मेरा सुना तुमने? मैंने मंशूर का ऐलान कर दिया। इब्न अब्बास ने कुरान को रोक के पूछा, क्या है, क्या ऐलान है? मैंने ऐलान कर दिया है कि कोई जिक्र अहले बैत ना करे। मैंने ऐलान कर दिया कोई जिक्र अहले बैत ना करे। इब्न अब्बास ने आंख में कुरान को आयतों में गाड़ के फिर उसकी आंख में डाल के कहा, तो क्या तू कुरान के पढ़ने से भी रोक देगा? सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कौन सी आयत है जिसमें अहले बैत की फजीलत नहीं है? वो कौन सा रुख है जिसमें अहले बैत की फजीलत नहीं है? आपसे गुजारिश है कि जब भी कुरान की फजीलत सुनिए वैसे ही नारे लगाइए जैसे अहले बैत की फजीलत में नारे लगाइए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा दिखा था, फिर मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। वो है कुरान वो किताब है। बोलिए, क्यों बोलते नहीं? कुरान वो किताब है जो दर्से इंकलाब है। कुरान वो किताब है जो दर्से इंकलाब है। अली का दर्स जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। अली का दर्स जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। बस मोहम्मद मोहम्मद मौला बैठे हुए थे, मौला ने पूछा क्या हुआ, कैसे? अलैकुम बिल कुरान। मैं एक जुमला कहता हूँ, सुनिए अच्छी तरह से। हमारी जिंदगियां गुंजलक हो गई हैं, बहुत पेचीदा हो गई हैं। हत्ता मगरिब भी आज की इंसानी पेचीदगियों का हल तलाश नहीं कर सका है, और एक दिन आएगा उसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा जहां मुश्किल कुशाई होती है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुरान ने ऐलान कर दिया है, अहले बैत ने ऐलान कर दिया है। मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बहला रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ बयान कर सकता हूँ आज के हालात के एतबार से। कुरान के लिए मुझे छोटी सी चीज़ याद आती है कि हमारे वालदा, बड़ा फैमिली हमारी, भाई बहनें जुम्मे के दिन कभी किसी शर्ट को बटन टाक रही हैं, कभी पैबंद लगा रही, कभी कभी धागा जो उनके साथ होता था वो उलझ जाता था। उसके सुलझाने का सलीका ये था उनका कि एक सरा तलाश करें, और जैसे ही सरा मिल गया उसके बाद खुलती चली जाती थी, खुलती जाती थी, उसके बाद पूरा धागा खुल जाता था। और जब खुलता है तो एक सरे से दूसरा सरा भी मिल जाता है। हमारी ज़िंदगी उलझ गई है, उसका पहला सिरा है कुरान, दूसरा सिरा है अहले बैत। तो क्या करना चाहिए? सरकार ने फरमाया रोज़ाना, मेरी बहनें सुन रही, तरबियत का पहला उसूल टुडे। मैं मुकद्दमे की गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ तरबियत का, सिर्फ पहला उसूल सुना रहा हूँ, वो है समाअत का। तो पहला काम क्या होना चाहिए? सरकार फरमाते हैं कि मन क़रअ 10 आयत फी कुल्ल लैला, जिसने 10 आयतें रोज़ाना कुरान की पढ़ी, लम यक्तुब मिनल गाफिलीन, सुभान अल्लाह, he will not be counted as one of the heedlessness one,
ہیڈلیسنس کس کو کہتے ہیں؟ غفلت اردو میں استعمال ہوتا ہے. غفلت کی معنی کسی چیز کا وجود ہے میں غافل ہوں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت جائیں گے, جہنم میں فلاں جائے گا. جی نہیں, جنت یہی ہے, جہنم یہی ہے. جو بنایا ہے اس میں جائیں گے, جو نہیں بنایا ہے اس میں نہیں جا سکے. کہہ گیا بڑا خطرناک جملہ, آسان مسئلہ نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر جنت is barren land man, nothing is there. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جنت میں, پوری زمین ہے. جیسے یہاں پر آئے ہیں جو لوگ آسٹریلیا میں ملبورن کو آئے, دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جیسے ہمیں کینیڈا میں ہوں, میں نے کشتی جلا دی, نہیں مجھے یہیں رہنا ہے. بعض لوگ ہیں نا مجھے جانا ہے واپس, اتنی زمین لے بھائی, اپنے بھائی کو لیے تھا, یہ پیسہ بھیجا, یہ لو زمین, اتنی زمین لو, ایسا گھر بناؤ, ایسا ایسا ہو, ہر چیز تیار. وہ گھر, پورا گھر تیار ہوا. اب جانے کے بعد آئی, پریشانی نہیں ہوئی, اس لیے گھر تیار ہے. تو اگر پہلے سے بنا لیا ہے تو آپ کے پاس پریشانی نہیں ہوتی. سرکار معراج میں جا رہے تھے, ایک مرتبہ فرشتوں کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتے گھر بنا رہے, بناتے بناتے رک گئے. اب دیکھیے میری انٹرپریٹیشن ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ مولانا یہ ماشاء اللہ حدیث میں یہ کہاں سے لائے. آپ کو باہر رکھنے کے لیے بھی کچھ بولنا پڑتا نا بھائی. وہ اینٹ پر اینٹ رکھتے ہوئے رک گئے. سرکار نے جبرائیل سے پوچھا کیا ہو گیا, جب گھر بنا ہی رہے تھے رک کے کیوں؟ جبرائیل نے کہا ڈائریکٹ پوچھ لیجیے, آپ ہی میں کیوں بیچ میں. سرکار نے پوچھا فرشتوں جب گھر بنا ہی رہے تھے مومن کا رک گئے کیوں؟ کیا کافی بریک ہے, ٹی بریک ہے, کافی بریک ہے, کیا کیوں رک گئے؟ سرکار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جب مسالہ نیچے سے آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہمارے ذہنوں میں بہت سی جو ہے جیسے کمپیوٹر میں ہے نا کہ ریسائیکل بن, ریسائیکل بن کیا ہے؟ بہت سا ہارڈ ویئر جو ہے آپ کا سافٹ ویئر کی وجہ سے, غلط چیزوں کی وجہ سے بھر جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ناؤ اینڈ دین. تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو نکالیے. جنت بنانی ہے اور ہمیں جنت کی ہوا مت کھلائیے. یہ کرو تو جنت مل جائے گی, یہ کرو تو جنت مل جائے گی, یہ کرو جنت نہیں ملائے گی. اسلام کا چیلنج اس دنیا کو جنت بنانا ہے. کہہ گیا جملہ, سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسلام آخرت سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا, اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا تھا. اس اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر دنیا چاہتی ہے جنت بنے تو سوائے اسلام کے علاوہ کہیں جنت بننے والی نہیں. یہ حقیقت. تو روزانہ کتنی آیتوں کی تلاوت کریں؟ اس سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو اعوذ باللہ کہو نا. دو ڈومین ہیں, ایک ڈومین اللہ کی, ایک شیطان کی. شیطان کا کوئی ڈومین نہیں ہے, کوشش کر رہا ہے بنانے کی. ہم سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہت سب سے کمزور ٹائپ جو ہے شیطان کا ہے, سمجھتے نہیں ہم لوگ, اس لیے کہ وہ دشمن ہمارا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تمہارا دشمن ہے. وہ بہو سمجھ رہی ساس دشمن ہے, ساس سمجھ رہی بہو دشمن ہے, بھائی سمجھ رہا بھائی دشمن ہے. قرآن کہہ رہے بھائی یہ شیطان دشمن ہے, وہ شیطان کو تلاش کرو. وہ ڈومین کون سا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ڈومین آپ کس میں چلے جاؤ؟ اللہ کے ڈومین میں جاؤ. یعنی سامنے جو حضرت شیطان ہیں ٹی وی کی صورت میں رضی اللہ عنہ تعالی, ان کو پہلے بند کرو تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج کا پروڈکشن جو ہم لوگ ہیں, میں بھی آیا ہوں وتھ یو, ڈونٹ وری, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ. ہالی ووڈ تمہارے پاس تو سب کو ہے, بالی ووڈ تو ماشاءاللہ, اس کے بعد لالی ووڈ سنا کبھی؟ وہ بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لاہور کا ہے لالی ووڈ. اب ووڈ کس کو کہتے ہیں؟
लकड़ी कभी हिदायत करती है? लकड़ी हिदायत क्या करेगी? शख्स के खुद गुमस्त के रहबरी कुनत कूरे नदीदम असा कशे कूरे दिगर बुवत, जो खुद गुमराह हो दूसरे की हिदायत क्या करेगा? ये अंधे मैंने बॉम्बे के इतने होशियार देखे, 10-12 अंधे मिल करके ये आंख वाले के हाथ में डंडा दिए थे। तो अंधे इतने होशियार हैं कि वो अंधे के हाथ में डंडा नहीं देते। हम ऐसे आंख वाले कैसे हैं जो सलाह पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसला कहाँ है? रोजाना क्या करना चाहिए आज से इंशाअल्लाह? शौहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, हनी आई लव यू टू सिट हियर, और बेटे से कहे आई लव यू टू सिट हियर, बेटी आई लव यू टू सिट हियर। लेट्स क्लोज। जिस तरह से बा जमाअत टीवी देखते हैं, उसी तरह से ये तरबियत का पहला उसूल बता रहा हूं। और सबसे मुश्किल क्या उसूल है? याद रख लीजिए, सिरात एक हकीकत है और जो क़यामत तक है। सिर्फ ये नहीं कि इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम मुझे यहाँ पढ़ना है, बल्कि तलकीन में भी है तब्बतकल्लाहु बिलक़ौलि साबित व हदाकल्लाहु इला सिरातिल मुस्तक़ीम। खुदा तेरे कौल पर तुझे साबित कदम रखे और मरने के बाद भी सिरात मुस्तक़ीम पर बाकी रखे। तो हम ये समझ रहे हैं ज़िंदगी में ना मरने के बाद भी सिरात है। वो क्या सिस्टम है, मेरा टाइम नहीं है, वो कभी इंशाल्लाह एक आधा जुमले शब जुम्मा में अदा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सिरात मुस्तक़ीम पाथ है। कौन सा? फ्रीवे है, मोटरवे है? नहनु सिरातुल मुस्तक़ीम। अहले बैत ने कहा सिरात मुस्तक़ीम देखना चाहते हो? हमारी ज़िंदगी का नहज ही सिरात मुस्तक़ीम। नहनु सिरातुल मुस्तक़ीम, वो पगडंडी नहीं है, वो मोटरवे नहीं है। अगर सिरात देखना चाहते तो हमारी लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की हयात में उसवा हसना है। रसूलुल्लाह की हयात में हम तो मानते हैं अव्वल भी मोहब्बत है, औसत भी मोहब्बत है, बाकी के सब मोहब्बत है। तो इसके माने कि तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है। उन लोगों ने 11वीं हिजरी तक सरकार की हयात को महदूद कर दिया, तुमने एक्सटेंड करके आज तक बांधा। समझने की कोशिश कीजिए। हकीकत मोहम्मदिया अब तक जिंदा है, इसलिए कि आज वो जिंदा है, वो सरपरस्ती हमारी कर रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आयत आप पढ़ें एक तर्जुमे के साथ, और एक आयत आपकी बीवी पढ़े तर्जुमे के साथ, आपका बेटा पढ़े। 10 आयतें रोजाना पढ़ें तर्जुमे के साथ। कुरान क्यूरियस माइंड को छेड़ देता है, खुसूसियत है कुरान की। एक आयत पढ़िए, जरा गौर कीजिए, पॉन्डर कीजिए, इतने सवाल उभरते हैं, इतने सवाल उभरते हैं। अगर आप इल्म के शैदाई हैं तो तलाश करना ही पड़ेगा। इसीलिए इमाम ने फरमाया अल कुरान यहदी इलल इमाम वल इमाम यहदी इलल कुरान। कुरान कहता है इमाम के पास जाओ, इमाम फरमाते हैं कुरान के पास। अगर इल्म लेना है तो कुरान के पास आओ, और इल्म को उस कुरान को समझना हो तो इसी अहले बैत के पास चले जाओ। याद रख लीजिए, कुरान को पहले क्यों पढ़े? कुरान, याद रखिए ये जुमला भी, पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर देता है। तरबियत का एक उसूल आज, जब हमारे बच्चे मिस्टेक करते हैं तब टोकते हैं, रॉन्ग नंबर, at that time it is not going to affect nothing. तरबियत के उसूलों में जब बच्चा मिस्टेक कर रहा है उसके अमल को तनकीद मत कीजिए, ये सोचिए कि वो मिस्टेक किस फिक्र का नतीजा है। फिक्र को ठीक कर दीजिए, वो मिस्टेक नहीं करेगा। ये पर्सपेक्टिव्स को ठीक करते चले जाइए, वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ की वेस्टर्न कंट्री की दुनिया ये कह रही है कि मोर देन 70,000 times पेरेंट्स से डोंट 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 डोंट,
The successful parents are those who don't say don't. बहुत सब्र चाहिए, बहुत सब्र चाहिए. क्यों don't? अल्लाह ने कहा आदम पूरी जन्नत तुम्हारी, सिर्फ एक दरख्त है, इसके करीब मत जाओ. अब वो दरख्त जो है वो कोई सेब वेब का नहीं था. ये याद रख लीजिए. हमारे पास अहले बैत की जो तफसीर है कि वो दरख्त क्या था? Don't go near to the bride. ओह माशाअल्लाह, पूरी जन्नत मेरी बीवी की कोई भी नहीं है, हम लोग ऐश करें. जरा सा ज़हन में है फौरन. तो क्या हुआ? हजरत आदम से कहा गया न करो, आदम और हव्वा ने किया. हम सब आदम की औलाद हैं. जब कहा जाए न करो, वो करेंगे ही. वो बेटा तो करके बताएगा, इसलिए कि आपने कर दिया है. सुबह उठ के 10 बिस्तर पे गए, उठो बेटा स्कूल का टाइम हो गया. गेट अप मैन, स्टिल यू आर ऑन द बेड. मम्मी पेट में दर्द. इससे वो समझती है, वो समझता है कि वो पहली ट्रिक यही कर रहा है, हालांकि उसकी अम्मी भी कर चुकी है, उसका बाबा भी कर चुका है. ये ट्रिक्स तो हम सब कर चुके हैं. वो समझता यही है. तो वो जो उस वक्त उस बच्चे को लीव हिम अलोन, उसने तय कर लिया है स्कूल जाना नहीं है आज. उस वक्त कुछ कह लीजिए, कुछ असर होने वाला नहीं है. क्या करें? उसने छोड़ दीजिए. नाश्ता वगैरह हो, उसके साथ फिर उसके बाद खेलने को निकलिए, कोई अच्छा मोड में ले जाइए, कुछ चीज़ दिलाइए उसको, उसके बाद बैठिए. क्या हो रहा है स्कूल में आजकल बताओ. वजूहात मालूम कीजिए कि दिलचस्पी स्कूल के ना जाने की क्या है. जब वजह मालूम हो जाएगी तो फिर कभी पेट के दर्द की शिकायत नहीं करेगा. कुरान भी यही है. सरकार फरमाते हैं कि मोमिन मरीज बन जाए, खुदा को डॉक्टर समझे, कुरान को प्रिस्क्रिप्शन समझे. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? You are a Muslim, but essence of you is not Muslim. खुदी एसेंस है, मेरा वजूद है. तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? क्यों कह रहा है कि मेरी तकदीर फूटी, मेरे हालात पहले मैंने नहीं. अल्लाह ने कहा सारा तेरा पे. इंसान इल्ला मा सआ. जब भी हम कहते हैं कि मीडिया किसके हाथ में है, कहा ये कम्युनिटी के हाथ में है. वो किसके हाथ में है? वो कम्युनिटी के हाथ में है. दौलत किसके हाथ में है? वो कम्युनिटी. कितनी है? छोटी. कौन है? गैर मुस्लिम है. ये कैसे भी सब उनके पास चले गए, आपके पास नहीं आया. मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, नहीं सोचा जी. वो एक ऐसा भाई. सुनिए जुमला, सुनिए मौला का जुमला. मौला फरमाते हैं अपनी वसीयत में, वो बेटा होशियार रहो. ला तस्बिकुम अमलिन बिही गैरकुम. कहीं ऐसा ना हो इस पर अमल करके तुम्हारा गैर आगे बढ़ जाए. कुरान उसूल है, प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल्स को कोई भी ले सकता है, लेकिन हमने क्या कर दिया? आयत लीजिए सूरह फुरकान, कुरान का तीसरा सूरा, 30वां सूरा, 30th चैप्टर, आयत नहीं 25th चैप्टर, आयत नंबर 30. वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा. परवरदिगार मेरी शिकायत है, मेरा गिला है. शिकवा रसूलुल्लाह क्या? मेरी कौम ने इस कुरान को डेलिबरेटली सेपरेट कर दिया. हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं है, तो इसको रीबर्थ कीजिए अपनी जिंदगी में. तब तरबियत शुरू होगी. जब ऐसे बच्चे बढ़ेंगे वो ज़ुहूर के काबिल हो सकेंगे. सलवात पढ़िए मोहम्मद. तफाउल किया यजीद लानतुल्लाह अलैहि ने. एक मरतबा इस्तिखारा देखा, दूसरा हावा कुल्ला जब्बारिन अनीद. जितने जाबिर हैं सब खत्म हो जाने वाले हैं. कुरान बात तो करता है ना भाई, हर एक बात करता है. तारीख कहती है कि उसने कुरान के 3-4 सफ़ों को नोच डाला. बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में है, हमारी तरफ से नहीं. कुरान के सफ़ों को नोचा.
سرکار نے جاتے جاتے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت۔ اگر اسی عالم میں قرآن قیامت میں جاتا، یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی بنایا تھا، میری حالت تو اتنی بری کی گئی، نیزے پہ بھی چڑھایا گیا، میری حالت اتنی بری کی گئی کہ مجھ پر تیر بھی برسائے گئے، لیکن جو ہمارا ساتھی ہے ایک مرتبہ حسین آگے بڑھیں گے، قرآن گھبرانا نہیں، تیرے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ میں آپ لوگ جانتے ہیں 2 دن سے ہم لوگ سب متاثر ہیں، میں کوئٹہ والے خصوصاً ساری دنیا کے مسلمان، سارے دنیا کے مؤمنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں جب ہم جیسے طالب علموں کے دلوں میں اتنی آگ لگ رہی ہے، امام کو کتنی تکلیف رہ رہی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے تھے کتنی تکلیف امام ہے کہ روزانہ گھر اجڑ رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایک حدیث آئی اتفاق سے کل ہی، بلکہ شہادت امام رضا گزری ہے، امام نے ابن شبیب کے بیٹے سے ایک حدیث بیان کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ دنیا خطرناک ہے، دنیا کوئی گھر خوش نہیں ہے، سمجھ رہا، سب سمجھ رہا، وہ اچھے، کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ، دنیا کسی کو رزق کی تلاش ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں لگا ہوا ہے۔ اے شبیب کے بیٹے، جب کبھی تجھے دنیا ستائے، دنیا پہ مت رو، بولو ہائے حسین۔ اب یہ 90-100 مومنین کی مائیں جو ابھی گود میں لیے ہوئے کیا کریں، یہی کہیں ہائے حسین۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء، جب کبھی تجھے رونا آئے، دل ڈوبنے لگے، تو دنیا کے مسئلے میں نہ رونا، بلکہ کہنا ہائے حسین، پیاسے حسین، فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد کا جملہ خطرناک ہے، جس طرح سے قرآن کے 70 بعد یا اس سے زیادہ بعد آئے ہمارے علم کے اعتبار سے، معصوم کی حدیث بھی آسان سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ، حسین پہ اس لیے وہ اس طرح سے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ غور کیے ہوتے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ بکرے ذبح ہوتے کیا مانے؟ جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں، سامنے لوگ گزرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا، ارے بھائی جاندار ہے، اس کو کیسے کاٹ رہے ہو؟ حسین کٹ رہا تھا، کوئی روکنے والا موجود وَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ، حسین ایسے ذبح ہوا جیسے کوئی جانور ذبح۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ سید سجاد جب بھی پانی دے، 1-2 نہیں ہے، پوری زندگی 35-36 سال زندہ رہے، جب بھی پانی آتا تھا وضو کا یا پینے کا پانی آتا تھا، فوراً کربلا کا رخ کہتے تھے السلام علیکم یا اے میرے پیاسے بابا، اس لیے کہ باپ نے کہا تھا چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی پینا۔ 1400 سال بعد ہم پر یہ اثر ہے، خود جس بیٹے نے سنا ہے اس پر کتنا اثر باقی ہوگا۔ پانی جب بھی دیکھتے تھے فوراً کربلا کا رخ کرتے تھے یا ابد قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، اللہ سلامت رکھے۔ بس 2 جملے اور خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ منہا دیکھیے، میں جب سے یہ ہوا ہے، ہو رہے ہیں، میں کراچی روزانہ 3 مجلسوں کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے شہداء کے گھر کو جا نہیں سکتا، بہت شرمندہ۔ میں ہمیشہ سے انکریج کرتا ہوں کہ کم از کم جو لوگ رشتہ دار ہیں، جو پہچاننے والے ہیں، ان کے پاس جائیے، تسلیت دیجیے۔ بڑی عظمت ہے ان لوگوں کی، ان کے مقام کو سمجھیے، ان شہداء کو ریکگنائز کیجیے۔ وہ شہداء ہیں نام حسین کی وجہ سے، نام اہل بیت کی وجہ سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ان مسائل کو سمجھنا ہو تو کس طرح سے سمجھیں؟ منہار کہتے ہیں کہ مولا کو میں پرسہ دینے کے لیے گیا،
اگر کسی گھر میں ایک میت ہو پرسہ دینا چاہیں تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ملتے. کربلا کے 72 لاشوں کا پرسہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دے سکے؟ منہال کہتے ہیں مولا کے پاس گیا، جب بیت الشرف کے قریب پہنچا دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا ہے. میں نے آباد کو سمیٹا. کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے. منہال پریشان ہو گئے، یہ کیسا ہے کہ پانی گر رہا، کہہ رہے مولا رو رہا ہے. اوپر چھت پہ کیا دیکھا؟ وضو کے لیے پانی ہے. مولا زار روتے جا رہے ہیں. پانی مذاق میں تبدیل ہوا، پانی پھینک دیا گیا. سلام کر کے بیٹھ گئے. ایک جملہ کہا، مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا نے کہا منہال انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، لیکن اتنا رویا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا. منہال بھی دیر تک روتے ہیں مولا کے جملے پر. بہت دیر تک گریہ کیا، بہت دیر تک گریہ کیا. اس کے بعد پھر چاہتے تھے مولا کو تسلی دے. میری بہن دے، خدا تیری چادر کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ عزاداری عمى و علم جہالت کو ہٹانے کے لیے ہے. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بیان کروں گا. اس مقام پر منہال پوچھتے ہیں مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے شہادت آپ کا گھر کے شرف ہے، شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے. مولا پہلو بدلتے ہیں. ہاں منہال شہادت شرف ہے، ماں بہنوں کا بازار ماں بہنوں کا بازاروں میں کتنا اثر تھا امام سجاد پر. جب بھی پوچھا جاتا تو مولا کہاں تکلیف ہوئی، کہاں تکلیف ہوئی، کبھی نہیں کہتے تھے کربلا، بلکہ کہتے تھے الشام الشام. وہ بھرا دربار، وہ فاطمہ کی بیٹیاں، اور وہ شمر کا تعارف. ہذہ سکینہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وعلى خطب رحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. والله خدایا پروردگارا ہمیں دین کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. مالک ہماری آئندہ نسلیں اور آئندہ نسلوں کی اس ماحول میں ایمان کی بقا ہمیں معلوم نہیں ہے. پروردگار ہمارا قیام ہمارے لیے اور آئندہ نسلوں کے ایمان کی بقا کا باعث ہے تو ہمیں یہاں پر رکھ، ورنہ ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں ہم اپنے ایمان کو، اپنے اولاد کے ایمان کو بچا سکیں. پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کا حسن، جو زخمی ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. صفوف مسلمین و مومنین کو متحد کر دے. جو ہمیں بانٹ رہا تو اس کو بانٹ دے. پروردگار ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما. ماتم حسین فرما.